بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ناول تیرے عشق میں جوگن ہونا کا دوسرا حصہ۔ سالے کمینے، تیری اتنی ہمت! مدثر نے معیز کا گریبان پکڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ جاوید صاحب دھاڑے۔ یہ دیکھیں، اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا کاغذ ان کی طرف بڑھایا۔ یہ سب کیا ہے معیز؟ کاغذ پر لکھا پڑھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، مجھے کیا پتا کیا ہے؟ آپ کی بیٹی نے تو کل ہی انکار کر دیا، شاید کسی اور سے کو چاہتی رہی ہے۔ وہ گریبان چھڑاتا ہوا بولا، کیونکہ وہ تمہارے کرتوت کل ہی جان گئی تھی، غلیظ انسان۔ مدثر چیخا، چلیں امی یہاں سے، اپنی بیٹی کے کرتوت چھپانے کے لیے یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ وہ ماں باپ سے مخاطب ہوا، مگر یہ سب اس کے والد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ معاف کر دیں، معاف کر دیں، جائیں یہاں سے۔ جاوید صاحب صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ معیز بکتا جھکتا ماں باپ کو لے کر چلا گیا۔ کاش شگفتہ ایک بار ہم نے اپنی بچی کا یقین کیا ہوتا۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ اس نے غلط کیا؟ وہ رو پڑے۔ ذرا سی دیر میں سجے سجائے گھر میں گویا ماتم بچھ گیا۔ یہ کون ہے لاڈلے؟ وہ اسے لے کر گھر میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح وہ جھولے پر بیٹھی تھیں۔ یہ چھوری ہے اماں صاحب، اس نے کمالے بے نیازی سے جواب دیا۔ وہ مجھے بھی دکھے ہے کہ چھوری ہے، مگر یہ ہے کون؟ انہوں نے خفا ہو کر پوچھا۔ اماں صاحب، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اس نے گویا اعتراف جرم کیا۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ان کے سر پہ گویا پہاڑ ٹوٹا۔ وہ اماں کچھ گنڈے پیچھے لگے تھے تو میں نے سوچا کہ میں سہارا دے دوں۔ وہ سر جھکا کر بول رہا تھا، سہارا دینا تھا تو گھر لے آتے، ایسے ہی شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دھاڑی، یا اللہ میرا یہ بیٹا بھی گیا، 3 تو گئے ہی تھے میرے ہاتھ سے شادی کر کے، اب لاڈلا بھی گیا۔ وہ جاہلوں کی طرح نوحہ کر رہی تھیں۔ مزینہ بس آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے آہوزار کو سن کر ملازمائیں، تینوں بہوئیں اور زریاب بھی آ گئے۔ اماں صاحب روئیں نہ، یہ صرف نام کی بیوی ہے میری، یہ آج سے تیری نوکرانی ہے، تو رونا بس کر۔ وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ دوسرا بچہ پیدا تو کر لیا ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، اپنے 2 بچوں کے ساتھ رستم کو نظر انداز نہیں کرنا۔ میر ہارون نے چھوٹے بچے کو انگلی سے چھوتے ہوئے ایک بار پھر یاد دلایا۔ جی، وہ بس نگاہیں جھکا کر رہ گئیں۔ سوچا تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں بننے کے بعد شاید کچھ اس کی حیثیت میں فرق آئے، مگر وہ تو آیا کی آیا ہی رہی۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ اماں یہ کتنا پیارا ہے نا، اس نے سرخ و سفید بچے کو چھوتے ہوئے شوق سے کہا۔ تو نے کھانا کھایا؟ اس نے رستم سے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ جا ٹفن لے آ، میں کھلا دیتی ہوں۔ اس نے ٹیبل پر رکھی ٹفن کی طرف اشارہ کیا۔ اماں ہم گھر کب جائیں گے؟ اس کے منہ سے لقمہ لیتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ رات تک، وہ مسکرائی۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے ارباب، شادی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ زریاب نے سنا تو ہمت بڑھائی۔ تو میرے لاڈلے کو بہکا مت۔ وہ کھول ہی گئیں۔ اماں صاحب میں بہکا نہیں رہا، وہ بے بسی سے بولا۔ تم جاؤ کمرے میں آرام کر لو۔ زریاب نے مزینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی بیوی کو اشارہ کیا۔ چلو، وہ اس کے پاس آئی۔ ٹھہرو، اس نے روکا۔ جی اماں صاحب، نگینہ نے پوچھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سوال کیا۔ واحد صاحب کے کمرے میں، اس نے جواب دیا۔ سنا نہیں تو نے لاڈلے نے کیا کہا؟ یہ میری نوکرانی بن کر آئی ہے، کوئی دلہن نہیں۔ لے جاؤ اسے اسٹور میں اور وہاں کوئی گدا نکال کر دے دینا زمین پر۔ کیسے سوئے گی وہ مسکرا کر بولی۔ ارباب نے جھکا ہوا سر ایک جھٹکے سے اٹھایا، مگر کچھ بولنے کی جسارت نہ کر سکا۔ اماں صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیوی ہے اب وہ ارباب کی۔ زریاب کو بہت غصہ آیا۔ تم لوگوں نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے میری ہر بات سے انکار کا، اور اب چاہتے ہو کہ لاڈلے بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ وہ کڑے تیوروں سے بہوؤں کو گھور رہی تھی۔ زریاب بے بسی سے بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ یہ کون ہے اماں صاحب؟ ریشم نے ٹھاٹھ سے ناشتہ کرتے ہوئے اسے دیکھا جو اسٹور سے نکل رہی تھی۔ یہ نوکرانی ہے، انہوں نے دہی کھاتے ہوئے کہا۔ بیٹھو وہیں، انہوں نے زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ یہ لو، انہوں نے ریشم کا بچا ہوا ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ اسے بھوک بہت زور سے لگ رہی تھی، مگر صرف 2 لقمہ کھانے کے بعد اس نے چھوڑ دیا۔ آج سے اس گھر کی ذمہ داریاں تیری، کچن میں بہوؤں کے ساتھ کھانا بنوانا، سب کے کپڑے اکیلے دھلنا، گھر کی صفائی کرنا، اور ہاں لاڈلے رات کو دیر میں آتا ہے، اسے ٹھنڈا کھانا گرم کر کے کھانا بالکل پسند نہیں، اس کے لیے روٹی دوبارہ بنانا، اور ہاں
اگر لاڈلے کی بیوی بننے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ انہوں نے کام گنوا کر آخر میں وارننگ بھی دے دی۔ جی، وہ گردن ہلا کر رہ گئی۔ چل اب لگ جا دوپہر کے کھانے پہ۔ کھانے بنانے کے بعد کپڑے دھلنا، اس کے بعد صفائی، پھر رات کے کھانے کی تیاری۔ اب کھا چکے ہوں تو برتن دھلنا، اس کے بعد لاڈلا آئے گا، اس کی روٹی بنا کر دھلے ہوئے کپڑے پریس کرنا، اس کے بعد نیند آئے تو سو جانا، کوئی پابندی نہیں، انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی کچن میں آ گئی۔ بھرجائی، کھانا آج آپ نے بنایا؟ زریاب نے ایک لقمہ چکھتے ہوئے کہا۔ جی، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ بہت ٹیسٹی ہے، وہ مسکرایا۔ شکریہ، وہ مسکرائی۔ اماں صاحب نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا۔ زریاب بچے؟ انہوں نے دانت پیس کر بظاہر پیار سے کہا۔ جی اماں صاحب۔ وہ متوجہ ہوا۔ بیٹا، عورت ذات کی تعریف نہیں کرتے، مردانگی کے خلاف ہے۔ انہوں نے گھورا۔ جی اماں صاحب۔ وہ پلیٹ پر جھک گیا۔ یہ لو۔ سب کے کھانے کے بعد انہوں نے زریاب اور ریشم کی پلیٹ سے بچا کھانا دوسری پلیٹ میں منتقل کیا اور اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ باہر جاتے ارباب نے اس کے ہاتھوں میں لرزتی پلیٹ دیکھی، مگر سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ بھائی صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ سامنے والی گلی کا مدثر، اس کی بہن بھاگ گئی۔ ببلو نے اس کو بریکنگ نیوز سنائی۔ اچھا، کون؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ پورے محلے میں شور ہے، اس کا باپ بیمار ہو گیا ہے ایک دم۔ ببلو نے اور اضافہ کیا۔ اچھا، وہ بس اچھا کہہ کر رہ گیا۔ ویسے تو مدثر بہت بہت شریف بنتا ہے، مگر کیا ضرورت تھی بہن کو کالج پڑھانے کے لیے بھیجنے کی؟ پپو نے بھی مذاق اڑایا۔ چپ کر جاؤ تم لوگ، ورنہ گلا دبا دوں گا۔ وہ دھاڑا۔ یہ سب ڈر کر دبک گئے۔ یہ لے کپڑے، جلدی جلدی کپڑے دھو لے، پھر شام میں کھانا بھی بنانا ہے۔ وہ اسے لے کر بڑے سے باتھ روم کے سامنے گیلری میں رکھی واشنگ مشین کے پاس لے آئیں۔ شکر ہے مشین ہے، ورنہ ہاتھ سے کیسے دھوتی؟ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ مشین میں پانی ڈالنے لگی۔ کپڑوں کا ایک بڑا سا ڈھیر رکھا ہوا تھا، اس نے پہلے سفید کپڑے الگ کر کے رکھے۔ اماں صاحب اپنا غرارہ لہراتی جا چکی تھیں۔ کپڑے مشین میں ڈال کر وہ کچن میں آ گئی۔ گوشت کا سالن بنا، مسالہ سمیٹ پر پیس لیا، پھر دوبارہ مشین چلانے گئی، پھر آ کر آٹا گوندھ لیا۔ اسی طرح اس نے کچن کے بھی چھوٹے موٹے کام کپڑے دھوتے دھوتے ہی نپٹا لیے۔ کپڑے پھیلا کر وہ فارغ ہوئی تو کچن میں آ گئی۔ سالن چڑھایا، ایک طرف پلاؤ بھوننے لگی، پھر گوشت گلنے کے بعد اس نے روٹیاں پکائیں، کبھی فرائی کیے، سلاد بنائے۔ اتنی جلدی کھانا بن گیا؟ ہم تین مل کر بھی اتنی جلدی نہیں کر پاتے تھے۔ وہ تینوں حیرت سے ایک دم اس کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ بھرجائی، وہ سلیب صاف کر رہی تھی کہ زریاب کچن میں داخل ہوا۔ جی، وہ پلٹی۔ یہ کچھ کپڑے ہیں آپ کے، مجھے پتا ہے آپ کے پاس اور کپڑے نہیں ہوں گے، اور یہ جوڑا چپ بھی رہا ہوگا بہت۔ اس نے ایک بڑا سا شاپر اسے پکڑایا۔ آپ نے کیوں تکلیف کی زریاب بھائی؟ وہ افسردہ ہو گئی۔ نہیں، شادی ہوئی ہے آپ کی، روز ایک پہن کر سج سنور کر تیار رہی ہے، وہ شوخی سے بولی۔ شکریہ، وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ پسند آئے؟ اس نے اسے شاپر میں جھانکتے دیکھ کر پوچھا۔ بہت زیادہ، وہ کھلکھلائی۔ وہ ایسی ہی تھی، ذرا سی باتوں پر سب بھول کر کھلکھلانے والی۔ شاپر سے جھانکتے خوش رنگ سوٹ اسے واقعی پسند آئے۔ یہاں مت رکھیں، لائے میں اسٹور میں رکھ دیتا ہوں، اس نے اسے شاپر وہیں رکھتے دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی ریشم دیکھے گی تو رکھ لے گی، بہت حریص فطرت ہے اس کی، وہ شاپر اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ 2 مہینے کی چھٹی گزار کر میر ہارون کو واپس دبئی جانا تھا۔ صرف 2 مہینے کے لیے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے بیویوں والی شکایت کی، جانے کا دل نہیں کرتا تمہیں اور بچوں کو چھوڑ کر، مگر مجبوری ہے۔ انہوں نے پاس میں سوئے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اتنی ساری زمینیں ہیں، وہی سنبھال لیں۔ اس نے خفگی جتائی۔ میرے بنا اداس ہو جاتی ہو؟ وہ شرارت سے اس کی طرف جھکے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ میں چاہوں تو تم سب کو وہاں بلا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن رستم کا پاسپورٹ اتنی آسانی سے نہیں بنے گا، وہ ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے نا، انہوں نے بتایا۔ یہاں بھی وہ رستم کی وجہ سے اسے پیچھے ہٹنا ہوگا، اس نے دکھی دل کے ساتھ سوچا۔ اور پھر اگر تم میرے پاس رہو گی تو میرے کام میں من کیسے لگے گا؟ انہوں نے اسے باہوں میں جکڑا۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ پیچھے کیے اور لائٹ بند کر کے سو گئی۔ سارے کام ختم ہو چکے تھے، سب نے کھانا بھی کھا لیا تھا۔ وہ برتن دھو کر اسٹور روم میں گئی، شاپر سے یلو کلر کا کاٹن کا سوٹ نکالا۔ سارے سوٹ کاٹن کے آرام دہ تھے۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی، کیونکہ اتنی گرمی میں کچن میں کام، اوپر سے ریشمی کپڑے۔ نہا کر نکلی تو کافی فریش ہو گئی تھی۔ یلو کلر کا سوٹ اس کی گوری رنگت پر دمک رہا تھا۔
ارباب بھی آ چکا تھا۔ باہر نوکروں سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے پہلے سے گوندھ کر رکھے ہوئے آٹے سے جلدی جلدی روٹیاں بنائیں۔ تب تک وہ ہاتھ منہ دھو کر آ چکا۔ کھانا ملے گا کہ نہیں مجھے آج؟ پھر سے بھی اس کی وہی غصے سے بھری ہوئی آواز آئی۔ جی جی آ رہی ہوں۔ وہ ٹرے لے کر جلدی سے کچن سے باہر آئی۔ یلو کلر کا خوبصورت سوٹ، اس پر ہلکی نم زلفیں کسی کا من بہکانے کے لیے کافی تھیں۔ اسے کھانا دے کر وہ وہیں زمین میں بیٹھ گئی۔ چھوری چھوری، آدھی رات کو کسی کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اماں صاحب دھاڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ جی جی اماں صاحب۔ وہ قالین سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا دے دیا لاڈلے کو کھانا؟ میں وہی دیکھنے آئی تھی، انہوں نے ارباب کو کھانا کھاتے دے کر کہا۔ اور یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ کہاں سے ملا یہ؟ ان کی نظر اس کے کپڑوں پر پڑی۔ وہ ڈر گئی۔ اماں یہ میں نے بچوایا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ لال حویلی میں رہنے والی لڑکی کو ڈھنگ کا کپڑا نصیب نہیں ہے۔ اس نے انگلیاں چاٹتے ہوئے بتایا۔ لڑکی نہیں نوکرانی۔ اور تو کپڑے دھو کر پریس کیے ہیں؟ وہ تصدیق کر کے اس سے مخاطب ہوئی۔ جی اماں صاحب بس ابھی کرتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ میرے کپڑے مجھے پریس کر کے دے جانا، سویرے نکلنا ہے مجھے۔ وہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھ لاڈلے کہ کپڑے دھیان سے استری کرنا، اسے ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں، انہوں نے وارننگ دی۔ جی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اور یہ لیں، انہوں نے ارباب کی پلیٹ پر نظر دوڑائی۔ انگلیوں سے چاٹ کر صاف کی گئی پلیٹ تھی، کچھ بچا نہیں تھا، اس لیے اسی کی گندی پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ارباب نے بغور دیکھا کہ دوپہر والی کپاہٹ اور چہرے پر تکلیف کے احساس نہیں تھے، بلکہ چہرے پر بے تحاشا سکون کے ساتھ اس نے پلیٹ تھامی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آ گیا۔ اس کے کپڑے پریس ہو گئے تھے۔ وہ آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ کمرے مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ اس نے بنا آواز پیدا کیے دروازہ بند کیا، کپڑے احتیاط سے الماری میں رکھنے لگی۔ چھوری، اس نے روبدار آواز سے پکارا۔ جی۔ وہ اچھل پڑی۔ چل میرے پیر دبا۔ اس نے پیر پھیلا کر اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں دل اس کی قربت چاہ رہا تھا، اس لیے پیر دبانے کے بہانے ہی روک لیا۔ وہ کپڑے رکھ کر بیڈ پر آ گئی۔ اپنے پیروں پر اس کے نازک نازک گرم گرم ہاتھ کا لمس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تمہیں بخار ہے کیا؟ اس نے اس کے ہاتھوں کی حرارت محسوس کی۔ نہیں تو، اس نے جواب دیا۔ ہاتھ کیوں گرم ہیں اتنے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دیر تک پانی میں تھی تو حرارت ہو گئی ہے، وہ اداسی سے بولی۔ تھک گئی ہے بہت؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ نہیں نہیں، وہ اسے اتنے قریب دیکھ کر ڈر گئی۔ تھک تو گئی ہے، جا سو جا۔ اس نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ نہیں میں دبا دیتی ہوں، اسے بھی نہ جانے کیوں اس کے پاس بیٹھنا اچھا لگا تھا۔ نہیں جا سو جا، وہ نرمی سے بولتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل تک آیا۔ یہ لے رکھ لے، کبھی بدن میں درد ہو یا سردی بخار محسوس ہو تو یہ دوا کھا لینا۔ اس نے کئی ایک ٹیبلٹس اسے تھمائے۔ مزینہ کے دل میں جیسے سکون اتر آیا۔ وہ دوائیں لے کر باہر آ گئی۔ کب تک ایسے اسے سامنے دیکھ کر خود پر قابو رکھوں گا؟ اس نے واپس جاتے ہوئے اس کی پیٹھ پر جھولتی سلکی بالوں کی چوٹی کو بغور دیکھے ہوئے سوچا۔ مزینہ وہ چائے بنا رہی تھی کہ نگینہ کی آواز آئی۔ جی بھابھی۔ وہ پلٹی۔ کچھ ہیلپ چاہیے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھابھی تھینک یو۔ ان کا اتنا پوچھنا ہی اس کے لیے کافی تھا۔ پہلے جب تم نہیں تھیں تب ہم تینوں مل کر کام کرتے تھے، مگر پھر بھی کام ختم نہیں ہوتا تھا، مگر اب تجھے دیکھتے ہیں تو اکیلے میں ہی سب نپٹا لیتی ہے۔ اس کے لہجے میں ستائش تھی۔ شبینہ کچن میں آئی، بنا کچھ بولے اپنے بچے کے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ نگینہ نے اس کے تنے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس گھر میں شادی ہونے کے بعد خراب ہونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ وہ جل کر بولی۔ چھوڑے نا بھابھی، یہ تو روز کا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی۔ کیا میری شوہر کی کمائی پر اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنی بہن کو گفٹ دے سکوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کریں گے بھابھی، نگینہ بے بسی سے بولی۔ تم لوگ اتنی گئی گزری ہو گئی ہو کہ ملازمہ کے سامنے میری برائی کرو؟ اماں صاحب کچن میں وارد ہوئیں۔ شبینہ کی تو روح فنا ہو گئی۔ وہ نوکرانی نہیں ہے اماں صاحب، نگینہ آہستہ سے بولی۔ کس کی کیا اوقات ہے مجھے اچھی طرح سے پتا ہے۔ اور چھوری، تو لاڈلے کے لیے آج وہ چیز والا پراٹھا بنانا، اسے بہت پسند ہے۔ وہ آرڈر دے کر چلی گئیں۔ وہ دونوں ٹھنڈی سانس بھرتی کچن سے چلی گئیں۔ وہ ناشتہ بنانے میں جت گئی۔ یہ سب اس کی معیز کی وجہ سے ہوا ہے ابو۔ آج پھر وہ مزینہ کو ڈھونڈ کر ناکام واپس آئے تھے۔ پتہ نہیں اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ معیز سے زیادہ قصوروار تو ہم ہیں۔ ہم نے اپنی پھول سی بچی کا یقین نہ کر کے اسے در در بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ نہ جانے کہاں ہوگی۔ وہ پھر رو پڑی۔ شگفتہ بیگم ان کچھ دنوں میں بہت مرجھا کر رہ گئی تھیں۔ مدثر کا تو باہر نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ لوگ کسی نہ کسی بہانے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔
اب کون آ گیا بھائی؟ میرا کسی سے ملنے کا دل نہیں کرتا۔ بیل کی آواز پر شگفتہ بیگم بیزاری سے بولی۔ میں دیکھتا ہوں۔ مدثر اٹھا۔ تم؟ دروازہ کھولتے ہی وہ زور سے بولا۔ چھوری، او چھوری! اماں صاحب حلق سے پھاڑ رہی تھیں۔ جی اماں صاحب، وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ ریشم کو دیکھنے لڑکے والے کل آ رہے ہیں، انہوں نے بتایا۔ جی اچھا اماں صاحب۔ وہ پلٹ گئی۔ ہم نے تمہیں بتانے کے لیے نہیں بلایا، وہ غصے سے بولی۔ آج اسے تیاریاں شروع کر دو، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، وہ ہدایت دینے لگی۔ تمہیں دہی بڑے بنانے آتے ہیں؟ ریشم نے کچن میں آ کر پوچھا۔ جی آتے ہیں، وہ مسکرائی۔ بنا دینا، اور بھی تمہیں جو ڈشز آتی ہیں وہ بنا دینا۔ اماں صاحب نے تو یہی بولا ہے کہ ریشم نے بنایا ہے، اور اچھا بنا رہا ہو تو ہو سکتا ہے وہ راضی بھی ہو جائیں، وہ اٹھلائی۔ اے خدا، ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے۔ اس کے چہرے پر پھیلتی لالی دے کر اس نے دل ہی دل میں دعا دی۔ ابو، یہ لال حویلی سے ارباب صاحب آئے ہیں، مدثر نے ناگواری سے بتایا۔ آئیے بیٹھیے۔ جاوید صاحب نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، اس نے مدثر کی طرف دیکھا۔ مدثر جاؤ بیٹا، امی سے چائے کا بول دو، انہوں نے مدثر کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تلملاتا ہوا چلا گیا۔ جی کہیے، وہ مخاطب ہوا۔ چچا، آپ اپنی بیٹی کے لیے پریشان نہ ہوں، اس نے خاصے مہذب لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا مطلب؟ جاوید صاحب سیدھے ہوئے۔ اس دن وہ اچانک سے میری گاڑی کے سامنے آ گئی اور مجھ سے ضد کرنے لگی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں تو حیران ہی رہ گیا کہ یہ چھوری مجھ سے خود آ کر شادی کا بول رہی ہے۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا، لگاتار یہی ضد کر رہی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، وہ خوبصورت، کم عمر اور میں بدصورت ادھیڑ عمر کو پہنچنے والا۔ وہ افسردگی سے مسکرایا۔ جاوید صاحب ہمتن گوش ہو کر اسے سن رہے تھے۔ میں شادی کے لیے بالکل راضی نہیں تھا، مگر اس نے جو مجھے بتایا میں اس کی مدد کرنا انسانیت کے خلاف تھا۔ میں نے اس سے شادی کر لی اور حویلی لے آیا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بتاتا گیا۔ جاوید صاحب پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جسے وہ عزتوں کا لٹیرا سمجھتے تھے، اسی نے ان کی بیٹی کی عزت بچائی، ورنہ اگر وہ شادی نہیں کرتا تو ان کی بیٹی پلٹ کر گھر ہی آتی، اور انہوں نے تو اس کی سننی ہی نہیں تھی، پکڑ کر بیاہ دینا تھا معیز سے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں، آپ پریشان ہو رہے ہوں گے، اس نے اپنی بات ختم کی۔ کیا ہم ملنے چلیں اپنی بیٹی سے؟ وہ بےتابی سے بولے۔ معافی چاہتا ہوں، ہماری اماں صاحب یوں اس طرح اچانک شادی سے ناراض ہیں، مگر جلد ہی مان جائیں گی، پھر ہم لائیں گے آپ کی بیٹی کو آپ سے ملانے، اس نے معذرت کی۔ اوہ، ان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ مگر ہم فون پر بات کروا دیں گے آپ کی، اس نے تسلی دی۔ شکریہ بیٹا، ان کا بجھتا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ اب چلتے ہیں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رک جاتے بیٹا، کھانا وانا کھا کر جاتے، انہوں نے روکا۔ نہیں چچا جان، آج ہماری بہن کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، ہمیں جانا ہوگا، اس نے معذرت کی۔ اللہ آپ کی بہن کی قسمت اچھی بنائے، انہوں نے دعا دی۔ وہ مصافحہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ کیا کر رہی ہو چھوری؟ اماں صاحب کچن میں داخل ہوئیں۔ جی اماں صاحب، مٹھائی بنا رہی ہوں، گلاب جامن کی چاشنی بناتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ یہ تو گھر پہ بنا لیتے ہیں۔ گلاب جامن کی میرون کلر کی گولیاں جو کہ تل کر رکھی ہوئی تھیں، دیکھ کر وہ اپنی حیرت چھپا نہ پائیں۔ جی اماں صاحب، میری امی بہت اچھی بناتی تھیں، وہ جوش سے بولی۔ تو بی بی رہتی وہیں امی کے ساتھ، یہاں کیوں آ گئیں؟ انہوں نے حقارت سے کہا۔ مزینہ کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ سنو کیا کیا بنایا ہے؟ ریشم بالوں میں تولیہ لپیٹے کچن میں آئی۔ تو چیک کر لے میری بچی، سب کوئی کمی تو نہیں؟ اماں صاحب نے بیٹی کی بلائیں لیں۔ کیا کیا بنایا؟ اماں صاحب کے جانے کے بعد اس نے پوچھا۔ چھولے، دہی بڑے، کباب، رس ملائی، گلاب جامن بنا رہی ہوں، اس نے گنوایا۔ سموسے اور پیٹیز بھی، اس نے اور اضافہ کیا۔ جی، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ ابھی ڈرائنگ روم کی صفائی کر کے پردے دھلنے کے لیے ڈالے تھے، وہ سب بھی لگانے تھے۔ بھابھی یہ لیں، جائیں، اس نے ٹرالی سے جا کر کہا۔ تم بھی چلو، شبینہ نے آفر کی۔ نہیں بھابھی، اس نے اپنا حلیہ دیکھا، تیل، مسالہ، پسینہ، سب میں عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی اس کے جسم سے۔ کوئی نہیں جائے گا، ریشم جائے گی ٹرالی لے کے، اماں صاحب کا فرمان جاری ہوا۔ وہ تینوں سکھ کا سانس لیتی اپنے کمرے میں آ گئیں۔ اماں صاحب کے ساتھ مہمانوں کو اٹینڈ کرنے کا درد سر ہٹنے پر وہ کافی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ یا اللہ، اس نے ڈرائنگ روم کے سامنے بنی گیلری میں ہاتھ دھوتے شخص کو دیکھ کر بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھا۔ لالی، لالی، اس نے باہر قربانی کے بکروں کے لاڑ اٹھاتی لالی کو بلایا۔ جی بھرجائی صاحب، وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ یہ کون تھا؟ اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر جاتے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ یہی تو جمائی جی بڑے سونے ہیں، اپنی ریشم بی بی کے ساتھ جوڑی خوب جمے گی۔ اف اللہ، میں کیا کروں؟ لالی کو تعریف کرتا چھوڑ کر وہ سائڈ میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو پھر رشتہ پکا سمجھیں؟ معیز کے والد نے پوچھا۔ جی جی بالکل، بس ہم اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، پھر فون پر بتائیں گے، اماں صاحب مسکرائیں۔ جی بالکل، مگر ہم آپ پہ ایک بات واضح کر دیں
ہماری بیٹی کی ایک جگہ بات طے ہوئی تھی مگر وہاں لڑکی کا من نہیں تھا، اس لیے کسی اور ڈھکوسلے سے اس نے شادی سے منع کر دیا، معیز کی والدہ نے بتایا۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لگی مزینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تو اچھا ہے کہ اماں صاحب نے بھی ابھی ہاں نہیں کی ہے، صاحب سے پوچھیں گی اس سے پہلے کہ اماں صاحب ان سے بات کریں، مجھے خود ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر کچن میں آ گئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اس نے کچن صاف کیا، رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ ارباب خاصا دیر سے آتا ہے، اس کی نگاہیں دروازے پر ٹکی تھیں۔ معیز برا تو تھا، تو کون سا یہ ارباب اچھا ہے، مدثر چیخا۔ معیز سے شادی ہوتی تو ہماری بیٹی اس کے دوستوں کی مشترکہ بیوی ہوتی، مگر ارباب خود چاہے کتنی بھی جگہ منہ مار لے اپنی بیوی کی عزت محفوظ رکھے گا۔ جاوید صاحب نے کھل کر بات کہی۔ تمہارے ابو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ارباب کی جگہ گلی کا کوئی بھی لڑکا ہوتا تو آج ہماری بیٹی اس کی بیوی نہیں بلکہ کھلونا ہوتی، شگفتہ بیگم نے بھی سمجھایا۔ اور ہاں، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس نے ہماری عزت بچائی ہے، ہمارے گھر کا داماد ہے، وہ آئندہ بھی میں تمہارا رویہ اس کے ساتھ ایسا نہ دیکھوں۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ جی، وہ سر جھکا کر بولا۔ اماں ابا کیوں چلے گئے؟ رستم نے پراٹھے بناتی ماں سے سوال کیا۔ ان کی چھٹی ختم ہو گئی تھی، وہ پراٹھوں کے بل ڈالتی مسکرائی۔ کیوں چھٹی ختم ہو گئی؟ دوسرا سوال۔ نوکری میں سال بھر میں 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، 2 مہینے گئے چھٹی ختم، اس نے تفصیل سے بتایا۔ کیوں سال بھر پہ ہوتی ہے، اگلا سال؟ سوال حاضر تھا۔ چل نٹ کھٹ اتنے سوال کرتا ہے، پراٹھوں کے ساتھ حلوہ کھائے گا؟ بنا دوں؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی۔ ہاں اماں، مجھے بڑا پسند ہے، اس نے شوق سے گردن ہلائی۔ اچھا میرے لال، ابھی بنا دیتی ہوں، وہ مسکراتی ہوئی سوجی کا ڈبہ اتارنے لگی۔ اچھا اماں، چھٹی 2 مہینے کی کیوں ہوتی ہے؟ اس بے چڑھانے کے لیے سوال کیا۔ بہت بگڑ گیا ہے تو، اس نے خفگی سے گھورا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ سب کے کھانا کھا لینے کے بعد اس نے کچن سمیٹ کر برتن دھوئے اور پھر نہانے چلی آئی۔ آج لیمن اور نیوی بلو سوٹ نکالا جس پہ لیمن کلر کا دوپٹہ تھا، اس پہ بلو کلر کی چوڑی پٹی لگی ہوئی تھی۔ نہا کر باہر آئی تو صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ برآمدے ہی میں انتظار کرنے لگی۔ اسے دروازے سے داخل ہوتا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آنگن کراس کرتی، اماں صاحب کی آواز گونجی۔ اچھا ہوا لاڈلے، تو آج جلدی ہی آ گیا، تو شام ہی میں تجھے تک ہی رہی تھی، مگر تو نہیں آیا، آ جاتا تو لگے ہاتھوں میں جواب دے دیتے۔ وہ آ کر مخصوص جھولے پر بیٹھ گئیں۔ وہ مزہ ہو کر کچن میں روٹیاں بنانے لگی۔ تجھے اچھا لگا اماں صاحب؟ ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے تو بڑا اچھا لگا، وہ لمبا قد، گوری رنگت، بات چیت سب اچھی، پڑھا لکھا بھی ہے۔ اماں صاحب بہت متاثر تھیں۔ پھر تو دے دیتی جواب۔ وہ صحنی میں تخت پر بیٹھ گیا۔ ارے اپنے لاڈلے سے پوچھے بغیر تو میرا دانا ہاتھ تیرے بغیر میں کیسے فیصلہ کر لوں؟ انہوں نے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے اماں صاحب، جب سب اچھا ہے تو کر دے ہاتھ۔ اس نے مزینہ کو پلیٹ میں سالن نکالنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، کل کرتی ہوں فون، تو ڈھنگ سے کھانا کھا، دوپہر میں بھی نہیں کھایا۔ وہ ہدایت کرتی چلی گئیں۔ سن، اس نے گلاس میں پانی ڈالتی مزینہ سے کہا۔ جی، اس نے گلاس اس کے پاس رکھا۔ کام ختم کر کے میرے کمرے میں آنا، اس نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ جی اچھا۔ اسے قوم خواہ کی شرم آ گئی۔ اس میں اتنی شرمانے والی کیا بات ہے؟ اس نے ڈاک جج جی کچھ نہیں۔ وہ دوپٹہ صحیح کرتی برتن اٹھا کر کچن میں بھاگی۔ کچن سمیٹ کر اس کے کھائے ہوئے برتن دھلے اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ ادھر آ، اس نے دروازے کے پاس خاموش کھڑا دیکھ کر بیڈ کی طرف بلایا۔ جی، وہ دروازہ بند کرتی اس کے پاس آ گئی۔ اسٹور گرمی کے آگے اس کا روم کشمیر بنا ہوا تھا۔ بیٹھ، اس نے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ یہ لو، اپنے ابو سے بات کر لینا۔ اس نے اپنا برانڈڈ سمارٹ فون اس کی طرف بڑھایا۔ مگر وہ مجھ سے بات کریں گے؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں ہاں، میں آج تیرے گھر گیا تھا، اس نے سرسری سا بتایا۔ کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کے رہ گئی۔ تیرے ابو پہلے بہت پریشان تھے، پھر میں نے انہیں تسلی دی کہ تو میرے پاس حفاظت سے ہے۔ وہ خوش ہو گئے، ملنے کے لیے کہہ رہے تھے، مگر میں اماں صاحب کی وجہ سے میں نے معذرت کر لی۔ بات کروانے کا وعدہ لے کر آیا ہوں، تم صبح میں 10 بجے تک بات کر کے فون مجھے واپس کر دینا۔ اس نے فون اس کے پاس رکھ دیا۔ چھوری، اس کا کوئی جواب نہ پا کر اس نے روبدار آواز میں بلایا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں، آنکھیں بھیگی تھیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ارباب کا دل ڈگمگایا۔ وہ کون سی نیکی میں نے کی تھی جس کے عوض اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ مجھے دیا؟ اچانک اس کے سینے سے لگ کر بے ساختہ تھا، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ خوبصورت، جوان، نرم و نازک لڑکی اس کے سینے سے چپکی تھی اور اس کے الفاظ اس کے دل میں اس کی محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ ارباب کا من بہک گیا، وہ کھو گیا اس کی ہلکی نم زلفوں میں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ارباب کے بازوؤں کے حلقے میں تھی۔ کیا ہے ایسا کیوں
میں اس کے آگے سب ہار جاتی ہوں۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، سانولی رنگت پر ہلکی ہلکی داڑھی، عام سے نان نیکش، پھر بھی اس کی الگ ہی پرسنالٹی تھی، ایک الگ ہی روپ تھا۔ سامنے لگی گھڑی میں ٹائم دے کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اتنی مضبوط پناہوں سے اس جیسی نازک لڑکی کا نکلنا مشکل تھا۔ اس نے زبردستی خود کو اس کی قید سے آزاد کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا کسمسا کر اس نے گرفت ڈھیلی کی، مچھلی کی طرح پھسل کر نکلی۔ فون ٹیبل سے اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسٹور روم میں آ کر اس نے کپڑے نکالے، نہا کر اسٹور روم کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور ابو کا نمبر ملایا۔ وہ شاید نماز کے لیے جاگے ہوں گے۔ ابو، کپ کپاتے ہونٹوں سے بس ابو نکلا۔ میری بچی، میری مزنی، وہ تڑپ کر بولے۔ کیسے ہیں ابو؟ اس نے آنسو رو کر پوچھا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، وہ مسکرائے۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بیٹا میں مسجد سے گھر لوٹ رہا ہوں، وہاں پہنچ کر کال کرتا ہوں، انہوں نے بتایا۔ نہیں ابو، میں پھر کروں گی، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اس نے منع کر دیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، وہ سخت شرمندہ تھے۔ نہیں نہیں ابو، میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، اور آپ لوگ میری فکر مت کیجیے، یہاں بالکل ٹھیک ہوں، جلد ہی میں آپ سے ملنے آؤں گی۔ اسے ڈھیروں تسلیاں دے دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جا اپنے اب سسرال میں صبح صبح فون سے نہیں چپک جاتے، انہوں نے ہدایت دی۔ جی ابو، اس نے بھی اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ ماں باپ اس کی طرف سے پرسکون ہیں، اسے پرسکون کرنے کے لیے یہ بات کافی تھی۔ ریشم لڑکھڑاتی ہوئی واش روم سے آ رہی تھی، شاید رات بھر معیز سے باتیں کرنے کے بعد اب نیند میں ڈوبی وہ سونے جا رہی تھی۔ محبوب کی قربت اور باپ سے بات کرنے کی خوشی نے تو اس مسئلے کو بھلا ہی دیا تھا۔ مجھے اب بات کرنی چاہیے صاحب سے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ چائے کا پانی رکھتے ہوئے اس نے سوچا، اور سب سے نظر بچاتی ارباب کے کمرے میں آ گئی۔ سنیے، اٹھیے۔ کافی دیر کی کشمکش کے بعد اس نے اس کا کاندھا ہلایا۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، اٹھیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے کچھ۔ اس نے پھر کندھا ہلایا۔ بول۔ اس نے کروٹ اس کی طرف بدلی اور ادھ کھلی آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا۔ بیبی پنک کلر کے سوٹ میں وہ گیلے بال پشت پر اور کندھوں پر پھیلائے نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ چھوری، تو اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کی نظر گھڑی پر گئی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ رات میں کر لینا، ابھی جا، کوئی آ جائے گا، اس نے ہڑبڑا کر کہا۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیں، کوئی نہیں آتا، سب سو رہے ہیں، اس نے التجا کی۔ ہاں بول۔ اس کی نظریں پھر اس کے چہرے پر بھٹکیں۔ وہ آپ ریشم کی شادی کو انکار کر دیں، وہ آہستہ بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکا ہے جس سے میری شادی طے ہوئی تھی اور میں بھاگ گئی تھی۔ اس نے نگاہیں جھکا کر گویا جرم کا اعتراف کیا۔ کیا؟ اس کی نیند اور رومانس سے بھگ سے اڑ گیا۔ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پریشان ہوا۔ میں تو کل اماں صاحب کے بات کرنے سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر اماں صاحب سامنے آ گئیں، اور جب کمرے میں آئیں تو آپ… اس نے قصداً جملہ ادھورا چھوڑا۔ وہ نگاہیں چرا کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ تو جا، اب سب اٹھ جائیں گے، میں بات کرتا ہوں اماں سے، وہ واش روم کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ اس کا فون سائڈ میں رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کا دل اب اس ٹینشن سے آزاد ہو گیا تھا، کیونکہ ارباب اب سنبھال لے گا۔ چھوری، وہ ناشتہ بنا رہی تھی کہ اماں صاحب کی آمد ہوئی۔ جی، پراٹھے کو بال دیتی وہ پلٹی۔ چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی اور چہرے پر بے شمار رنگ۔ اماں صاحب ٹھٹکیں۔ یہ کیوں تو اتنا کھلی ہوئی ہے، اور صبح صبح نہانے کی کیا تک بنتی ہے؟ ان کی ایکس رے کرتی نگاہیں اس کے پورے بدن پر گھوم رہی تھیں۔ جی وہ اماں صاحب، وہ ہکلائی۔ یہ سب نئی نویلی دلہنوں والے لچھن چھوڑ دے، تو یہاں صرف نوکرانی بن کر آئی ہے، اس بھرم میں مت رہنا کہ میرے لاڈلے تجھے بیوی والا حق دے گا، وہ حقارت سے بولی۔ جی اماں صاحب، آنکھیں بے ساختہ پانیوں سے بھرنے لگیں۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا اور لاڈلے کا نیا جوڑا استری کر دے۔ آج ریشم کی سسرال والوں کی طرف بلاوا ہے ہمارا۔ ریشم کی سسرال کا نام لیتے ہی منہ میں شیرنی کھل گئی۔ جی اماں صاحب، اس نے حسب عادت سر ہلا دیا۔ لاڈلے، وہ ناشتے کے انتظار میں بیٹھے ارباب کے پاس آئیں۔ بول اماں صاحب، اس نے اخبار سے نگاہیں ہٹائیں۔ ریشم کی سسرال سے آج بلاوا ہے، تو بھی میرے ساتھ چل۔ اس دن نہیں ملے تھے ان سے، وہ وہیں دوسری کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اماں صاحب، مجھے کیا لگتا ہے ہمیں ریشم کا رشتہ وہاں نہیں کرنا چاہیے، اس نے بات کی شروعات کی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اماں صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ اماں، مجھے لڑکا صحیح نہیں لگتا، اس نے کہا۔ کب تو ملا اس سے؟ اماں صاحب نے پوچھا۔ ملا نہیں، پتہ کروایا ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ کب تو نے پتہ کروا لیا؟ آدھی رات کو؟ آدھی رات کو تو گھر آیا تھا، انہوں نے بغور اس کے چہرے کو ٹٹولا۔ تجھے اس سے کیا؟ بس میں کہہ رہا ہوں نا، وہ صحیح نہیں ہے، وہ جھنجھلایا۔ لاڈلے، انہوں نے تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اماں، وہ چھوری کا رشتہ پہلے اسی سے ہو رہا تھا، مگر وہ لڑکا صحیح نہیں تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے چائے رکھتی مزینہ کو کن اکھیوں سے دیکھا۔ یہ چھوری، انہوں نے اطمینان سے دیکھا، منحوس میری بچی کی خوشیوں کی دشمن بن رہی ہے۔
آگ لگا رہی ہے۔ انہوں نے چائے کا کپ اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکا۔ حفاظتی طور پر اس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے چہرہ چھپایا۔ چائے اس کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی گردن سے نیچے تک جا رہی، وہ چیختی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ چائے جتنا بھی اس کے اندر جا رہی تھی اسے اتنی ہی زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ ارباب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کہہ رہے تھے سمدھی جی کہ ہمارے بیٹے کی کہیں اور بات طے ہو گئی تھی، مگر لڑکی صحیح نہیں تھی۔ انہوں نے حقارت سے اسے دیکھا۔ اماں صاحب، اگر میں آپ کی بیٹی کا برا چاہتی تو میں کبھی معیز کے بارے میں نہیں بتاتی، رلنے دیتی ریشم کو اس کے ساتھ۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ تو بھلا نہیں سوچ رہی؟ تیرا گھر نہیں بسا، تیرا مرد تیری طرف دیکھتا بھی نہیں، تو کیوں چاہے گی کہ میری بیٹی کا گھر بسے؟ وہ نفرت سے بولی۔ ارباب ایک جھٹکے سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔